میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ ماہ مقدس ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، سامعین کرام، آج میں آپ حضرات سے 15ویں شب یعنی شب برات کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، سامعین کرام، شعبان المعظم کی 15ویں شب کو عبادت کرنا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے۔ اس شب کو شب قدر اور شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس شب کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس شب کو اپنے بندوں کے لیے بے شمار اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ آج کی رات میں اسے رزق سے نواز دوں؟ ہے کوئی مصائب و آفات میں مبتلا کہ آج کی رات میں اس کی مشکلات کو آسان کر دوں؟ حتیٰ کہ یوں ہی لوگوں پر رحمتوں کی یہ منادی جاری رہتی ہے اور یہ کب تک جاری رہتی ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ منادی طلوع فجر تک رہتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شب برات یعنی 15ویں شب کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف جلوہ افروز ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو میرا رب مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات میری بارگاہ میں توبہ طلب کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ آج کی رات ہے کوئی رزق کا طالب، رزق کو طلب کرنے والا، رزق حلال مانگنے والا، تاکہ اس کو میں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کر دوں رزق حلال۔ ایسے ہی میرا رب منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی مصائب و آلام میں مبتلا شخص جو آج کی رات مجھے اپنا رب مانتے ہوئے، مجھے اپنا مشکل کشا سمجھتے ہوئے میری بارگاہ میں اپنے مصائب و آلام کو رکھے تاکہ میں رب العالمین اس کے مصائب و آلام کو میں دور کر دوں اور اسے چھٹکارا عطا فرماؤں۔ تو یہ میرا رب جو ہے اتنا ہم پر مہربان ہوتا ہے، اس قدر میرا رب مہربان ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتیوں، یہ صدا رب العالمین کی جانب سے پوری رات جاری رہتی ہے، پوری رات جاری رہتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ طلوع فجر تک میرا رب جو ہے یہ ندا دیتا ہے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے اور آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔
تو پیارے ناظرین کرام، ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کسی کام کی غرض سے بھیجا۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ جلدی کیجئے، میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ علیہ السلام 15 شعبان المعظم کے بارے میں گفتگو ارشاد فرما رہے تھے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹھ جائیں، میں تمہیں شعبان کی 15ویں شب کی بات سناتی ہوں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہ رات میری باری کی تھی، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور میرے بستر پر لیٹ گئے۔ رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ علیہ السلام کو اپنے بستر مبارک پر نہ پایا۔ تو آپ فرماتی ہیں جب میں نے نہ پایا تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید حضور علیہ السلام اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلی، جب میں مسجد سے گزری، یعنی مسجد نبوی کے صحن سے جب میں گزری تو میرا پاؤں آپ علیہ السلام کے ساتھ چھو گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ، میرے جسم اور دل نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا۔ اے پروردگار عالم، تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، اسے صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا، یا اللہ، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری اور پاک ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور میں نے سنا آپ علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے، یا اللہ، میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری رضا کے ساتھ تیری بارگاہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام اس قدر دعا ارشاد فرما رہے تھے۔ ایسے ہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس انداز سے دعا فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اقدس اٹھائیے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا اور ملاحظہ فرمایا کہ بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا، یعنی آج رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اس شب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکار رہا تھا، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ آواز دے رہا تھا کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں ذکر کرنے والے ہیں۔ جناب والا، پانچویں دروازے پر ایک اور فرشتہ یہ ندا دے رہا تھا، خوشخبری ہو اس کے لیے جو اس شب میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا، اس شب میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہہ رہا تھا، کیا کوئی ہے مانگنے والا کہ آج اس کی خواہش اور حاجت پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ ندا کر رہا تھا کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ آج اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رات شروع ہونے سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، اس رات میں جہنم سے خلاصی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ تو پیارے ناظرین کرام، سامعین کرام، اب آپ نے یہ حدیث مبارکہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے، آپ نے سنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے فرمایا کہ یہ شب مبارک جو ہے بڑی عظیم ہے، برکتوں والی ہے، عظمتوں والی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اس قدر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، غیب سے ندائیں لگاتا ہے، میرے رب کی جانب سے یہ ندا آتی ہے، آج کی رات ہے کوئی میری بارگاہ سے طلب کرنے والا کہ اس کو عطا کر دیا جائے۔ تو پیارے ناظرین کرام، 15ویں شب جو ہے شب برات، اس کو آپ ایسے جاگ کر فضولیات میں مت گزاریے، دوستوں کے ساتھ مجلس کر کے مت گزاریے، بلکہ اس شب میں آپ سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں اور پختہ عزم کریں۔ جب اس قدر ہم گڑ گڑا کر عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور قیام کریں گے، رکوع کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو اس انداز سے جب ہم اس رات کو گزاریں گے تو یقیناً میرا رب ہم پر خصوصی رحم و کرم فرمائے گا۔ تو دعا فرمائیں، یہ جو کلمات میں نے اس کی شب برات کی فضیلت کے حوالے سے آپ حضرات کی گوشے گزار کیے ہیں، باری تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس شب مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین زیادہ سے زیادہ ہمیں نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔